बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ इन्फो न्यूज़ नेटवर्क से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो तकरीबन बैठ चुकी है। बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे, तमाम के तमाम जो ममालिक हैं, उनको इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो अपनी इकॉनमी का है। क्योंकि कोई जो बिज़नेस है इस सारी दुनिया का, जो बिजनेसमैन के बिजनेसेस हैं, जो डिफरेंट इश्यूज हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुके हैं। पाकिस्तान जो एक तरक्की करने वाले ममालिक में से बहुत अभी पीछे है, एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का शुमार होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को यकीनन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा एक इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। और खुदा न खास्ता अगर आइंदा आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में अगर ये इशू मज़ीद चलता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद बिल्कुल ही जो है वो बैठ जाएगी। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं, जो हमारे इंटरनेशनल लोन्स हैं, वो जो हमने पे करने होते हैं, तकरीबन $40 बिलियन हमने इंटरेस्ट की मद में जो है वो हर साल उनको पे करना होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने IMF को और तमाम इंटरनेशनल जो सपोर्ट की एजेंसीज हैं उनको ये रिक्वेस्ट भी की कि हमारे तमाम के तमाम जो कर्जे हैं, जो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनके अंदर हमें रिलीफ दिया जाए, उसको माफ़ किया जाए। और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाए। इसको जितने भी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। लेकिन दूसरी साइड पे हमने ये भी देखना है कि क्या जो पाकिस्तान के अंदर या बाकी जो इदारे, जो बाकी मुल्क हैं, उनके अंदर क्या जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो लोगों की मुलाजमतें हैं, जो एक कॉमन मैन की ज़िंदगी जो जुड़ी हुई है, एक नौकरी पेशा अफराद की ज़िंदगी जो जुड़ी हुई है अपने कामों के, अपनी जॉब के हवाले से, क्या उनको ये सैलरीज मिलती रहेंगी, वो कितने अरसे तक ये कंटिन्यू रहेगा, ये सारा प्रोसेस, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर फैसल अब्बासी साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, डेवलपमेंट सेक्टर से आपका ताल्लुक है और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब मेकन साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं इकोनॉमी को, लिखते भी हैं और उसके साथ साथ बड़ा अच्छा एनालिसिस भी करते हैं। ज़ुबैर फैसल अब्बासी साहब, आपसे हम शुरू करेंगे। आप बताइएगा कि जो अभी कोविड की करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान का शुमार होता है, तो यकीनन एक बड़ा सीरियस चैलेंज है, शायद एक सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान को भी और दुनिया पूरी को। तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, ये कहा यह जा रहा है कि ये दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और आप ये देखें कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी जो हैं वो एक चीन की है और एक अमेरिका की। चीन की इकोनॉमी के जो आज के आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक सन 1976 के बाद पहली दफा चीन की इकोनॉमी सुकड़ गई है। अब ये हाल है चीन का, जिसका सिर्फ एक शहर मुतासर हुआ था, वुहान। पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में से है और छोटी इकोनॉमी है, इसलिए हम गो के कोविड का इम्पैक्ट अभी तक उतना नहीं है उन शहरों की निस्बत जो वुहान से डायरेक्टली लिंक्ड थे, जैसे कुंभ था, जैसे इटली के शहर थे, न्यूयॉर्क था, पेरिस था, जो शहर डायरेक्टली वुहान से फ्लाइट्स आती जाती थी, वहां पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, चूंकि पाकिस्तान ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट है, जो सप्लाई और डिमांड जो इंटरनेशनल ट्रेड में होती है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। और दो बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका और चीन जो हैं, ये पाकिस्तान के बड़े पार्टनर्स हैं और ये दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज इस वक्त मुश्किल में है। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक चैनल जो इंटरनेशनल ट्रेड से वाबस्ता है वो भी मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट कर रहा था, और उसी रफ्तार से पाकिस्तान इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा जिस रफ्तार से पहले चीजें पाकिस्तान में आसानी से आ सकती थी। एक तो इसका ये चैनल आपको नजर आएगा जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। दूसरा है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी या डोमेस्टिक कॉमर्स जो है, उसके ऊपर भी इस कोविड के वजह से स्ट्रेस आया है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, जो लेबर मोबाइल थी,
اور جو دکانیں شاپ کھلی تھی، اب وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے کہ آپ انفیکشن لے لیں گے، وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے اکانومی. تو سلو ڈاؤن کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کی ٹرانزیکشن پہ بھی آتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ اکانومی پہ جو جس سے ہر شخص کو جس پہ اثر ہوتا ہے وہ آپ کی لیبر اکانومی. جی جی کہ اب آپ کے پاس اتنے ایونیوز نہیں ہیں، اتنی جگہ نہیں ہے، اور لے آف ہو رہے ہیں، اور مزید بھی ہوں گے کہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کا چینل ہے جو پاکستان کی میکرو اکانومی کو افیکٹ کر رہا ہے. دوسرا اس کا ہمارے ملک کی اپنی انڈسٹری جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس میں انڈسٹری اور لیبر کا معاملہ ہے. تو یہ تینوں چیزوں کے اوپر فی الحال اس کے منفی اثرات مرتب ہونے شروع ہو رہے ہیں. لیکن ایک بڑا اچھا جو ہمیں اچھا اس سینس میں کہ گورنمنٹ نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کے نتیجے میں اکانومی کا پہیہ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہو جائے، بالکل ہی یہ کولیپس نہ کرے. جیسے ابھی اسٹیٹ بینک نے لونز کی شرح میں کچھ کمی کی ہے، سود کی شرح میں. اسی طرح حکومت نے بہت تیزی سے سوشل پروٹیکشن میں پیسے ڈالے ہیں، اور ابھی شاید مزید بھی گنجائش بنے گی، اور یہ ڈالیں گے جیسے شرح سود کم ہوگی تو اس طرح گورنمنٹ کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں فسکل اسپیس بنے گی. وہ فسکل اسپیس جو ہے ہوگی کہ آپ 2-3 اور اس مشکل وقت گزار سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ آپ اس پہ ہیلپ کریں گے، انڈسٹریز کریں گے، کہیں نہ کہیں پسے ہوئے غریب کو بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ جو بڑی چیز ہے جس کو ہم فیکٹر ان کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا ہیلتھ کے اوپر ایکسپینڈیچر بہت بڑھے گا. جی جی آپ ٹیسٹ کٹ سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل زبیر صاحب، ہم ہیلتھ پہ بھی سو بات کریں گے. میں ذرا آفتاب میکن صاحب کو شامل کر لوں. آفتاب صاحب یہ بتائیے گا، آپ جرنلسٹ ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اکنامک ایشوز کے اوپر. تو آپ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے سرکار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی سے لے کے ایک ایلیٹ لیول تک کیا امپیکٹ پڑے گا اس کووڈ-19 کا اکانومی کے اوپر؟ نہیں، میرا خیال میں نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹیں سوشل گورنمنٹ تو ہیں نہیں. یہ نہ عام بندے کو روزگار دیتی ہیں، نہ کوئی ریلیف دیتی ہیں. اسی لیے عام آدمی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، جو دوسری بات ہے کہ ان کو پیمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا. چونکہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں، آپ کی ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی، اور آپ کی سرمایہ کاری رک جائے گی. اور یہ تینوں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ بہت بری طریقے سے متاثر ہوگا، اور جس وجہ سے شاید اللہ نہ کرے کہ یہ ہو کہ شاید آپ کا ڈالر مزید اوپر چلا جائے. وہ کہ آئی ایم ایف نے اور جی نے آپ کے لیے کچھ سپیس دی ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس تھیں ان پہ کیا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں کوئی ایک لانگ ٹرم کام نہیں کریں گی. اور جو ہوئی والی بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کا اس حوالے سے زیادہ متاثر ہوگا، چونکہ مہنگائی بڑھ جائے گی جو کہ پہلے بھی بہت زیادہ تھی، یہ مر گی. تو اس حوالے سے وہ متاثر ضرور ہوگا کہ جن انٹرونشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے سوشل سیفٹی کے حوالے سے اور باقی، وہ بہت ہی کم ہے. وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور پاکستان جیسے ملک جس کی اکانومی جو ہے، جی زبیر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہیلتھ پہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اس کافی زیادہ حوالے سے ایکسپینس آئے گا ہیلتھ کے اوپر، اور ہیلتھ کا بجٹ یقیناً آنے والا بجٹ بھی بالکل سر پہ آ چکا ہے، 1 مہینے کے بعد بجٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیسے آفتاب میکن صاحب کہہ رہے ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک عام آدمی کو جب وہ افیکٹ کرے گا تو عام آدمی کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس ریاست کا پارٹ ہے. عام آدمی تو جب ریاست کا پارٹ ہے تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کو جو بھی جتنا بھی کور اپ دے سکتی ہے اس حوالے سے کور اپ دے. تو کیا زبیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے، سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ایک عام آدمی سفر کرے گا یا ریاست اس کو سپورٹ کرے گی اس حوالے سے؟
ہاں میرا یہ خیال ہے کہ سفر تو عام آدمی کرے گا. یہ جب بھی کوئی آفت وبا اس طرح کی ہوتی ہے دنیا میں آپ دیکھ لیں, جو جیسے ابھی میکن صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ جو سوشل اسٹیٹس ہیں جیسے چائنا کسی حد تک ہے, یا یورپ کی دوسری ریاستیں ہیں جیسے جرمنی ہے یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, کینیڈا ہے فار دیٹ میٹر, تو یہ فوری طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ کشن کریٹ کریں پسے ہوئے طبقات کے لیے, جو کم آمدنی والے جو علاقے لوگ ہیں ان کے لیے. کیونکہ دیکھیں کم آمدنی والے طبقہ ایک تو وہ ہے جو پاکستان کا جو 90% کے قریب جو لیبر ہے نا وہ ساری انفارمل ہے, وہ کسی فارمل سیکٹر میں نہیں ہے. جو فارمل سیکٹر ہے وہ چھوٹا ہے. حکومت کے لیے چیلنج ایکچولی یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی مشکلات کو کیسے کم کرنا ہے. اس میں اب یہ جو اور یہ احساس بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ احساس نہیں ہے, لیکن اب اس کے لیے یہ طریقے ڈھونڈنا کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں SMS کریں اور ہم آپ کو پیسے ٹرانسفر کریں گے. اب جیسے ہی فسکل سپیس بنی ہے تو ان کے پاس تقریباً 6 ملین لوگوں کا 60 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے جن لوگوں نے SMS کیا تھا احساس پروگرام میں. تو وہ 60 جو 6 ملین لوگ ہیں ان کو یہ اگلی قسط میں موسٹ پروبیبلی کچھ پیسے ہر مہینے ڈال بھی سکتے ہیں, اور اتنی فسکل سپیس ان کے پاس ہوگی. اور ایک ڈیٹا بیس, ویریفائڈ ڈیٹا بیس نادرا سے جو ان کے پاس وہ موجود ہے اس وقت, جو کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز نے بہت چیزوں کو انیبل کرنے کا کام بھی کیا ہے. اچھا, غریب آدمی پہ جو افیکٹ پڑے گا نا وہ آپ دیکھیے گا کہ شاپس نہیں کھلی ہیں, شاپس بند ہو گئی ہیں اور لوگ کم جائیں گے. بے شک آپ حجام کی دکان کھول لیں, لیکن لوگ اس بات سے ڈریں گے کہ کیا ان کو اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو اکانومی سلو ڈاؤن ہوگی اور بہت سے کنسٹرکشن بھی ہوگا, اس پہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا کیونکہ آپ کی معیشت کو آپ کا سائیکولوجی بھی امپیکٹ کر رہی ہوگی. اچھا, پھر گورنمنٹ نے دوسرا جو کام کیا نا کنسٹرکشن سیکٹر کا, یہ بیسیکلی یہ بھی پرو پور ہے ایکسپینڈیچر. گو کہ اس کو جب یہ شروع ہوتی ہے سڑکیں بننی تو اس کو کانٹریکٹرز ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر لیبر یوز ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے تو یہ وہ سارے چینلز گورنمنٹ کھول رہی ہے جہاں سے پیسہ جلدی سے غریب آدمی کی طرف ٹرانسفر ہو سکے. اس کو بڑھانا چاہیے, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ ایڈوکیٹ ہے کہ نہیں, لیکن یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو جس میں ہر آدمی متاثر ہوگا, غریب بھی متاثر ہوگا, امیر بھی متاثر ہوگا, وہ آپ کی ہیلتھ سروسز کی پروویژن ہے. اس کے لیے آپ کے ایکسپینڈیچر آنے والے وقت میں ٹیسٹنگ کی مد میں بھی بڑھیں گے. پھر جیسے جیسے یہ 2-3 ماہ میں ہوپ فلی اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بھی جلدی ہو, لیکن 2-3 ماہ میں اس کی توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس اینٹی وائرل ڈرگس دنیا میں آ جائیں گی. ان کی پروکیورمنٹ بھی گورنمنٹ نے کرنی ہے, ان کو بھی پہنچانا ہے ہر ہاسپٹل تک, ان ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی کرنی ہے. یہ پبلک ہیلتھ سیکٹر آپ کا کچھ وقت کے لیے جتنا آپ کا ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا ہو رہا ہوگا کافی سارا اس کے اندر جا رہا ہوگا, ایک اکنامک ریلیف کی طرف, انڈسٹریز کے لیے بھی, لیبر کے لیے بھی, اور پبلک ہیلتھ کی طرف. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو سٹریس ہے وہ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی ہے, اس کی کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب پالیسنگ زیادہ ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے, جو ان کو زیادہ POL یوز کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ سارا اکنامک سٹریس ہے جس کو گورنمنٹ ایبزارب کر رہی ہوگی. اور یہ آنے والے زبیر صاحب مجھے چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد میکن صاحب کی طرف جائیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کووڈ امپیکٹ آن اکانومی کے اوپر, اور زبیر فیصل عباسی صاحب اور آفتاب میکن صاحب. زبیر, بجٹ بھی بڑا قریب آ گیا ہے, اگلے مہینے بجٹ کا مہینہ ہے, جون کا مہینہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے کا جو یہ کووڈ کا امپیکٹ ہے یہ بجٹ کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے؟ آنے والے جو بجٹ ہے اس میں صرف ہیلتھ کو ہی پریورٹائز تو کیا جائے گا, تو باقی جو ایشوز ان کو بھی کیا ایڈریس کیا جائے گا؟ ہاں دیکھیں, بجٹ پہ نا اس کے ایفیکٹس بڑے دور رس ہے میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی اکانومی جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے, شرنک کرے گی. ابھی بھی آپ دیکھیے گا, دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک نے, سوری ہمارے جو سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منی سپلائی بڑھانا چاہ رہے ہیں.
جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. ریسیشن کو توڑنے کے لیے آپ انفلیٹ کرتے ہیں اکانومی کو, اس میں پیسے بڑھاتے ہیں. تو اس وقت ہمیں خوف یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو جائے گی, مہنگائی تو بہت تیزی سے کم ہو گئی ہے, 11% ہونی چاہیے تھی, یہ 8.3% ہو گئی. ہم نے اس میں پیسے ڈالنے ہیں تاکہ لوگ کچھ چیزیں خرید سکیں, ڈیمانڈ کریٹ ہو اور سپلائی سائڈ بھی افیکٹ نہ ہو, کارخانے چلیں. ہمارا جو زرعی شعبہ ہے وہ دیکھیں حکومت نے گندم میں پیسے بڑھائے ہیں کہ ہم آپ سے اتنی گندم پروکیور کریں گے, اس کے ایس او پیز بنائے ہیں تاکہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ جو بجٹ ہے نیا, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریونیو سائڈ پہ شارٹ فال آئے گی, ٹیکس اتنا کلیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوگی, اور گورنمنٹ یہ چاہے گی بھی نہیں کہ ٹیکس پیئرز کو خام خواہ تنگ کیا جائے, ان کو نوٹسز بھیجے جائیں, ان کو ٹیکس ریلیف دینے کی کوشش کرے گی تاکہ لوگ کام کر سکیں. تو بجٹ جو ہے وہ ایک مشکل بجٹ ہوگا اس گورنمنٹ کے حوالے سے کہ آپ کے ریونیوز کم ہو رہے ہوں گے, آپ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ رہے ہوں گے, اور یہ اگلے 1-2-2.5 سال میں جا کے آپ پھر اس کو دوبارہ کریکشن کی طرف آئیں گے. ابھی اکانومی نیچے کی طرف جائے گی, موسٹ اللہ کرے گی وی شیپ میں واپس آ جائے, اتنا ہی باؤنس بیک کرے. لیکن اگر یہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے کووڈ کا, تو پھر یہ یو شیپ میں آگے آئے گی. ابھی اچھا کیا گورنمنٹ نے کہ ٹیکس اپنے جو ہمارے ڈیٹ سروسنگ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ ریلیف لینے کی کوشش کری, جس میں جو ہمارے 2 بڑے بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے, ہمیں کچھ کنسیشنز دی ہیں. لیکن جو بڑا میجر چنک ہے جو $36 بلین کا ہے, وہ بائی لیٹرلز کے ساتھ ہے, جس میں چین کے ہمارے اوپر تقریباً $13.2 بلین ہیں. ابھی ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. یہ جو افیکٹ ہے یہ $11 بلین کا ہے. 36 ابھی رہتا ہے جس کے لیے بھی ہمیں نے بات کرنی ہے, جس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے, کس حد تک سکسیسفل ہوں گے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو آنے والا بجٹ ہے جس کو ہوگا کہ اس میں فسکل ایکسپینشن ہوگی, آپ پیسے مارکیٹ میں ڈالیں گے, زیادہ گورنمنٹ لے کے آئے گی, ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرے گی, تو خسارے کا بجٹ زیادہ ہوگا. یہ میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی ایک کل سے کافی ٹویٹر پہ بھی شور مچا ہوا ہے اس حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO کا بہت زیادہ کٹ لگایا بجٹ کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں امریکہ جیسی جو سپر پاور ہے اس کو کیا باقی پوری دنیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اور اسپیشلی جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تو اسٹرانگ کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ ہاں, یہ بہت انفارچونیٹ ہے, میرے خیال میں بہت انفارچونیٹ ہے جو جس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. اس وقت پبلک ہیلتھ کا یہ جو سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دنیا کے وہ ایک جیسے نہیں ہیں, اس کے اندر انیکوالٹی ہے. یہ تو شکر کریں کہ چین تھا جس نے اس کو کنٹرول کر لیا. اگر یہی افریقہ سے, سینٹرل افریقن یہ چارٹ سے شروع ہوا ہوتا تو آپ کنٹرول بھی نہیں کر پاتے اس کو. تو اصل میں تو اس وقت ضرورت تھی کہ ہم اس آؤٹ بریک کو دنیا کے ہر ملک میں روک رہے ہوتے اور انٹرنیشنل ریسورسز کو پول کر کے چل رہے ہوتے. بالکل, ہوپ فلی یہ چیزیں ریورس ہوں گی اور یہ گلوبل لیڈر جو ہیں G20 دوبارہ بیٹھیں گے, دوبارہ بات کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیے جرمنی نے بھی, اسکینڈینیوین کنٹریز نے بھی, ایون UK نے $200 ملین جو ہیں ابھی WHO کو دیے ہیں. انٹرنیشنل جو ہیلتھ سسٹمز ہیں اس میں انہوں نے پیسے ڈالے ہیں. بدقسمتی ہے اس وقت کہ امریکہ نے یہ والا رخ اختیار کیا ہے جو شاید گلوبل ہیلتھ سسٹم جسے کہتے ہیں اس کے لیے اتنا کنڈیوسیو نہیں ہے. اگر یہ انسان نے یہ جنگ وائرس کے خلاف جیتنی ہے تو وہ آپس میں کوآپریشن سے جیتنی ہے, یہ اکیلے ریاستوں سے نہیں. اگر باقی ریاستوں کا نقصان ہوگا تو آج نہیں تو آج سے 2 سال بعد, 3 سال بعد امریکہ کا نقصان بھی ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پینڈیمکس ہیں یہ 1999 سے ہمارا پیچھا کر رہی ہیں. یہ سوائن فلو تھا, یہ ایبولا تھا, یہ سارس 1 تھا, یہ اس کے بعد زکا تھا, اس کے بعد ابھی مرس تھا 2014 میں, اور دنیا وارن کر رہی تھی. امریکہ نے میرے خیال کے مطابق بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. انہوں نے اپنے ملک سے بھی پینڈیمک کی جو ریسرچ تھی اس کو ہٹا دیا, اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور چین پہ الزام لگانا اپنی جگہ پہ, لیکن انہوں نے خود بھی ٹھیک نہیں کیا اور مزید غلطی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت تو انٹرنیشنل اداروں میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ایکوالٹی کی ضرورت ہے.
जी जुबैर साहब, वक्त बड़ा हमारे पास कम है, काइंडली फाइनल कमेंट अगर कर दें इकोनॉमी के हवाले से। मैं ये देख रहा हूँ कि इकोनॉमी सारी दुनिया की सिकुड़ेगी, पाकिस्तान की भी सिकुड़ेगी, जिसमें फिर जॉब्स कम होगी। कहा यह जा रहा है कि सारी दुनिया में तकरीबन आधा आधा बिलियन के करीब, 1 अरब, आधा अरब जो है, तकरीबन 500 मिलियन जॉब्स जो है वो कट हो जाएंगी। तो पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है वो तकरीबन कोई 60 to 70 मिलियन के करीब है। तो इसमें से भी कोई 20 मिलियन के करीब जॉब्स एट स्टेक अभी से हैं। तो एक तो लेबर के ऊपर स्ट्रेस आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर पे स्ट्रेस आएगा। दूसरे, कॉर्पोरेट सेक्टर को इनोवेशंस लेके आनी पड़ेगी, अपने बिजनेसेस को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि आप अभी से सोचना शुरू करें कि नए बिजनेसेस कौन से हैं, कौन सी सप्लाई लाइंस आपने मेंटेन करनी है, कैसे इसको नए शिफ्ट की तरफ। तो इकोनॉमी के सुगड़ने का इम्कान है कुछ अरसे के लिए। होपफुली अगले साल ये इकोनॉमी वी शेप में रिकवर करना शुरू करेगी, दोबारा से ये पिक करेगा। जैसे ये कंट्रोल होगी वबा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की भी करेंगे और पाकिस्तान की भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी जुबैर फैसल भाई साहब और आफ्ताब मेकन साहब। हम बात कर रहे थे कोविड का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, उस हवाले से हम बड़ी डिटेल्ड और बड़ा थॉरो इंसाइट इन्होंने दी, दोनों हमारे गेस्ट ने। और यकीनन जो आजकल कोविड का इशू चल रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी है, जो लोगों की जॉब्स हैं, जॉबलेसनेस इससे बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो यकीनन इस हवाले से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इसने अफेक्ट किया। और इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो सुपर पावर इकोनॉमीज़ हैं, जैसे अमेरिका की है, जैसे यूनाइटेड किंगडम की है और डिफरेंट जो चाइना की है, उन सारों को चाहिए कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाए और एक सपोर्ट फंड जो है वो प्रोवाइड करें, एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि सारी दुनिया मिलकर कोविड पे रिसर्च कर सके, इस पेंडेमिक को ख़त्म करने के हवाले से अपना किरदार अदा कर सके। क्योंकि ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का, सिर्फ एक रीजन का, सिर्फ एक मुल्क का, सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत का इशू है। और हम सबको चाहिए कि हम इस पे मिलकर अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।